بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بیٹی وہ نعمت ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی تھیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی استقبال کو اٹھ کھڑے ہوتے تھے کہ میری بیٹی آئی ہے۔ بیٹے نعمت ہے اور بیٹیاں نیکی ہیں۔ اللہ پاک نعمتوں پر حساب لیتا ہے جبکہ نیکیوں پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ بیٹیوں کی کہانی بھی عجیب ہے۔ جہاں پیدا ہوتی ہیں وہاں مہمان ہوتی ہیں اور جہاں رخصت ہوتی ہیں وہاں ملکیت سمجھی جاتی ہیں، مگر مقدر کی کوئی گارنٹی نہیں۔ یہ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں؟ جو گھر اللہ کو پسند ہو بس وہاں ہوتی ہیں۔ جب رزق میں تنگی محسوس ہو تو غور کر لیا کرو کہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا تو نہیں چھوڑ دیا ہم نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ بالغ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، میں اور وہ شخص اس طرح جنت میں داخل ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی کرے تو وہ خوشی کرنا 70 بار خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے افضل ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جا اور اپنے باپ کا بازو بن جا، مگر جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ پاک اس بچی سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اپنی ذات کی، آج سے میں خود تیرے باپ کا بازو ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے، تمہارے بہت سے کاموں سے تو وہ ویسے ہی درگزر فرماتا ہے۔ بیٹیوں کا دکھ سمجھنا تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کے لیے تو اس گھر میں جگہ نہیں ہوتی جہاں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ بیٹیوں کو ہمیشہ کہا جاتا ہے سیانی بنو، تمہیں وہ دوسرے گھر جانا ہے۔ کاش کوئی بیٹوں کو بھی کہے سیانے بنو، کوئی تمہارے لیے گھر چھوڑ کر آ رہا ہے۔ بیٹے اگر اولاد نرینہ ہوتے ہیں تو بیٹیاں بھی اولاد نگینہ ہوتی ہیں، اور ان نگینوں کو ٹھیس نہیں لگنی چاہیے، وہ اپنی ہو یا پرائی۔ کسی کی بیٹی پر انگلیاں اٹھانے سے بہتر ہے اپنی بیٹی کے نصیب سے ڈرا جائے، بے شک جو تم کرتے ہو وہی پاتے ہو۔ کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کرنا ایک قرض ہے جو ایک نہ ایک دن آپ کی بیٹی اپنی زندگی سے ادا کرنا پڑے گا۔ اسلام میں 2 روٹی اور 2 جوڑے کپڑے دینے پر مرد کو عورت پر حاکم قرار نہیں دیا گیا۔ یہ 2 روٹی اور 2 جوڑے وہ اپنے باپ کے گھر زیادہ عزت اور مان سے لیتی تھیں۔ اسلام نے مرد کو نان نقطے کے ساتھ ساتھ اس کی عزت اور حرمت کی بھی ذمہ داری دی ہے۔ عورت کی عزت کرو، کیونکہ قرآن پاک نے خود عورت کو اپنی پسند ناپسند ظاہر کرنے کا پورا حق دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سسرال برا نہیں ہوتا، واقعی سسرال برا نہیں ہوتا، پر وہاں موجود لوگوں کے رویے بھرے ہوتے ہیں۔ اگر وہ اچھے ہوں تو سسرال عورت کو کبھی برا نہ لگے۔ بیٹی کی قسمت میں اگر دکھ ہیں اور وہ اپنے گھر میں خوش نہیں ہے تو آج ہی گھر میں ایک عمل شروع کر دو، اللہ پاک اس کی قسمت کو ایسے بدل دے گا۔ تو سب کچھ لے لیتا ہے، ڈرو اس رب سے اور بیٹی کا دل مت دکھانا اور نہ ہی اس کو رلانا، کہ بیٹی جب روتی ہے تو اللہ پاک اپنی رحمت کا سایہ اس کے گھر سے اٹھا لیتا ہے اور اس گھر میں برکت نہیں رہتی۔ پریاں بھلا ہمیشہ کب ساتھ رہتی ہیں؟ یہ پریاں تو بس کچھ دیر کے لیے بسیرا کرتی ہیں، لیکن اپنی خوشبو اور یادیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاتی ہیں۔ یہ بیٹیاں تو پریوں کے جیسی ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت بن کر ماں باپ کے آنگن میں آتی ہیں
اپنی باتوں سے اپنی شرارتوں سے آنگن کو مہکاتی ہیں اور رونق بخشتی ہیں اور پھر ایک دن پریوں کی طرح چلی جاتی ہیں۔ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، باپ کا درد سمیٹتی ہیں، ماں کے آنسو پوچھتی ہیں، بھائی کے دکھ لے کر ان پر اپنے سکھ لٹاتی ہیں۔